السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر ہے 142. عن ابی ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع. رواہ ابی داود کتاب الجہاد. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندے کو جو بری خصلت دی جاتی ہے وہ بخیلی ہے رلا دینے والی، اور بزدلی جو دل نکالنے والی. اب اس کی آپ عربی اور اردو دونوں دہرائیں گے میرے ساتھ. پڑھیے اب. لفظی ترجمہ. عن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقول وہ کہتے ہیں، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرماتے تھے، شر برائی، ما جو، فی رجل کسی شخص میں ہو، یعنی کسی شخص کے برا ہونے کی علامت کیا ہے یا اس میں کون سی بدترین خصلت ہو سکتی ہے. شح بخل، تنگ دلی، ہالع رلا دینے والی، کڑھانے والی، جس کی وجہ سے انسان کڑھن میں مبتلا رہے، جلتا کڑتا رہے. وجبن اور بزدلی، خالع گھبرا دینے والی، دل نکال دینے والی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. انسان کے اندر بہت سی ویکنیسز ہوتی ہیں، بہت سی خامیاں ہوتی ہیں. ان میں سے کچھ ایسی خامیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ شح ہالع. شح کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، لیکن لفظ ہالع غور طلب ہے. ہالع کا لفظ جو ہے یہ ہلع سے ہے. ہلا باب سمع سے ہو تو مانا ہوتا ہے بھوکا ہونا. جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھوک میں آپ کی فیلنگ کیا ہوتی؟ خوشگوار، تکلیف دہ. اس وقت کسی کو بھوک لگی ہوئی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھرے پیٹ سے علم نہیں حاصل ہوتا. جی، باب سمع سے ہلیا ہو تو مانا ہوتا ہے بھوکا ہونا، اور ہلع لالچی ہونا. اور ہلوعا کا لفظ آپ نے پڑھ رکھا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. تو ہلوعا کا کیا مطلب پڑا تھا؟ تھوڑ دلا، لالچی اور بخیل کے معنوں میں بھی آتا ہے. ڈرپوک، مصائب پہ صبر نہ کرنے والا. اور ہالع کہتے ہیں تیز رفتار شتر مرغ کو. اور اس سے پھر شح ہالع ہے بخل کی ایسی شدت، شدید بخل جس کی وجہ سے انسان غم میں مبتلا رہے. تنگ دلی ویسے ہی ایک مصیبت ہے، کیونکہ جب انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ حریص ہوتا ہے، تو اس کے اندر خود بخود بے چینی اور بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ شح ہالع بھی ہو جائے تو پھر وہ انتہائی کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایک ایسے کرب اور درد اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے کہ جسے کسی پل چین نہیں. جیسے بھوکا شخص ہوتا ہے نا،
اور بھوک کی اگر شدت ہو تو اس وقت انسان نہ سو سکتا ہے صحیح طور پہ، نہ ہی کسی کام میں دل لگتا ہے، کچھ بھی کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی بھوک. تو بالکل اسی طرح جسے مال کی بھوک لگ جائے، اور بھوک بھی ایسی کہ وہ ساری خیر اپنے لیے سمیٹنا چاہتا ہو انسان، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب آپ خیر میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا چاہیں، بھلائی کسی اور کے لیے نہ چاہیں، صرف اپنے لیے چاہیں، اور اس کو سمیٹ اور بھیج کے رکھیں، تو اس سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ بے چینی کی، بے سکونی کی، ہاں وہ کوئی بھی چیز ہو. تو یہ دراصل ایک انتہائی لالچی انسان کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، اور ایسی کیفیت انسان کے لیے ایک بدترین کیفیت ہے جو اسے اس کے اپنے اندر کے اعتبار سے بھی بے سکون کرتی ہے، رلا دیتی ہے. ایسا انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اس سے متنفر کر دیتی ہے، دوسروں کو بھی بھگا دیتی. ظاہر ہے کہ جو شخص ہمیشہ لینے کا ہی حریص رہے اور ہر خیر اپنی طرف ہی کھینچتا چلا جائے اور اسے دوسروں کی بھلائی کا کوئی خیال نہ ہو، تو ایسے شخص سے کون خوش رہ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ ہمیشہ گلے شکوے کرتے نظر آئیں گے آپ کو. انہیں ہر ایک سے شکایت ہوتی. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتے. اور اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے لوگوں سے؟ کہ ہر کوئی بس اسی کو چاہے اور اسی کی خیر اور اسی کی بھلائی اور اسی کے فائدے کے سب کام کرے، اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر وہ اس سے خوش نہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع. جبن کہتے ہیں بزدلی کو. بزدلی کیا ہوتی؟ اندر سے کمزور، ڈرا ہوا. اور یہاں پر لفظ خالع، خلع کا لفظی معنی ہوتا ہے اتارنا. فخلع نعلیک، کیا معنی ہے؟ جوتے اتار دو. آگ کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے. اور خلع کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کا تابع ہونا، صرف اپنی من مرضی پوری کرنا، اپنی خواہشات پوری کرنا. ایسا شخص بھی اپنے اوپر سے حیا، اخلاق، ہر چیز کا لبادہ اتار پھینکتا ہے. اسی سے لفظ خلا نکلا ہے، جو عورت خلا لیتی. تو خلا بھی کیا ہے؟ دراصل شوہر سے آزادی لینا. تو خالع کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی بزدلی جو انسان کا دل نکالنے والی ہو، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے، خالی کر دے، کہیں کا نہ چھوڑے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بزدل ہوتے ہیں، تھوڑے دلے ہوتے ہیں، ان کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی کو پریشانی کی خبر سن لیں، اپنی زندگی بھی حرام کر دے تو دوسروں کی بھی. یعنی بے صبری کے عالم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز، چھوٹی سی خبر، کیونکہ یہ زندگی تا امتحان ہے، اس میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی امتحان، کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی بیڈ نیوز ملتی رہتی ہے. انسان کو ہوتا ہے نا، ہر دن چڑھتا ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں ناپسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو لوگوں کی طرف سے خیر بھی ملتی ہے، آپ لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں بھی سنتے ہیں کہ جو آپ کے لیے ایک تھریٹ کی حیثیت رکھتی. لائف میں تھریٹس ہیں نا، یا نہیں ہے؟ کسی کی بھی لائف، ہماری کیا، جانوروں کی تھریٹ سے خالی نہیں ہے. کبھی مال کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی عزت کی طرف سے، کبھی کسی چیز کی طرف سے. عموماً انسان کو تھریٹس فیس کرنے پڑتے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو شخص بزدل ہوتا ہے اس کا ریئیکشن تھریٹس پہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ میں سے ایکسپلین کرے گا کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہونے سے پہلے ہی صرف خبر سن کے پریشان ہو جاتے. فوری ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ گھبراہٹ. اور گھبراہٹ ایسی جو دل نکال دینے والی، دل باہر آنے لگے. پینک اٹیک جس کو کہتے ہیں، اینگزائٹی بلٹ ہونا شروع ہو جاتی. اور پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو تو بے سکون کرتے ہیں، سارے ماحول کو بے سکون کر دیتے ہیں. خود تو خوش نہیں رہ سکتے، کسی کو بھی نہیں رہنے دیتے. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی بد اخلاقیاں ہیں اور ایسی مصیبتیں ہیں انسان کے لیے کہ جس نے انسان کا سکون برباد کیا ہوا ہے. اور ان پہ قابو، اللہ پہ توکل
صبر اور بھروسے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ ہر نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبیوں میں سے کیا خوبی تھی؟ انتہائی بہادر تھے. آپ کے بارے میں آتا نا کہ آپ سے زیادہ سخی، آپ سے زیادہ حسین اور آپ سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا گیا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ سخاوت کرنے والے یعنی فراخ دل کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا. بہادری ایک ایسی صفت ہے، دلیر ہونا ایک ایسی صفت ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کو خود مطمئن رکھتا ہے، پرسکون رکھتا ہے، بلکہ پورے ماحول کو بھی پرسکون کرتا ہے. بزدلی اور گھبراہٹ اور ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ پینکی ہو جانا، حد سے زیادہ پریشان ہو جانا، وہ باتیں سوچ لینا جن کا کوئی وجود ہی نہیں، تو یہ انسان کے لیے مصیبت ہے. منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی کہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا سمجھتے ہیں، اب ہماری شامت آئی. بہادر انسان کا ری ایکشن بالکل اور طرح ہوتا ہے. جب اسے کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے تو وہ پرسکون ہو کر اس مسئلے کا حل سوچتا ہے، وہ سولوشن کی تلاش میں ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ چیخ پکار شروع بھی کر دیں، ہڑبونگ مچا دیں، تو اس سے سولوشن تو نہیں ہاتھ آئے گا. آپ کی انرجی اور زیادہ کم ہو جائے گا، آپ اور ویک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی ساری انرجی تو پریشانی میں لگ گئی. اب آپ کے پاس طاقت کہاں بچی کہ آپ کوئی فیصلہ صحیح طور پہ کر سکیں. اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور صبر یہ ایمان کا ثمرہ ہوتا ہے، یہ ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. ساری دنیا میں مل کر اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر استقامت ہی نہیں رہتی. ایک کام شروع کیا، اس سے گھبرا گئے، وہ چھوڑ دیا، کچھ اور شروع کر دیا، پھر اس سے گھبرا گئے، کچھ بھی پورا نہیں کیا. بچے جیسے امتحان سے پہلے گھبرا جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے اور پھر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. حالانکہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا دماغ نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ صرف اس گھبراہٹ کی وجہ سے. یہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہے کہ بورڈ کے ایگزام میں جیسے کوشچن پیپر سامنے آتا تھا اور اگر پہلا کوشچن نہیں سمجھ آتا یا جواب نہیں آتا تھا تو گھبراہٹ کے مارے باقی بھی صحیح نہیں ہوتے تھے، وہ سارے اور بھی بھول جاتے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات جو سامنے نظر آنے والی سچویشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پریشان کن ہوتی، لیکن انسان جب آگے پہنچتا ہے تو وہ ویسا نہیں ہوتا، دور سے ڈر رہا ہوتا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول کر کے اپنے آپ پر سوچے اچھا اگلا کیا، چلو چھوڑو اس کو، نہیں تو ناسی، آگے چلو. اگلا دیکھا، ہاں کچھ ٹھیک ہے، چلو اگلا دیکھو، اگلا دیکھو، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہوگا. اس وقت آپ خوش ہو جائیں اور اس سے شروع کریں جو آسان ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے بعض اوقات ایسی پریشانیاں ایک پرماننٹ صورت اختیار کر کے بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، انگزائٹی، بلڈ پریشر اور اسی طرح کی کچھ اور بیماریاں، کہ جس کی وجہ سے انسان نہ پھر اپنے قابل رہتا اور نہ کسی اور کی کوئی خدمت کر سکتا ہے. اس سے وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے کیونکہ آپ پری آکوپائڈ رہتے ہیں، ورڈ، اور آپ اس وقت کو اس سے بہتر چیز میں استعمال کر سکتے، لیکن وہی چیز وہم کر کر کے دہرا کے اور ایک بڑا حصہ وقت کا ضائع کر بیٹھتے ہیں. والدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے بزدل یا بہادر بنانے میں. بہت سی ماں کو میں نے دیکھا بچوں کو بچپن میں اپنی آسانی اور اپنے آرام کے لیے کبھی بلی سے ڈرایا، کبھی کتے سے ڈرایا، کبھی اندھیرے سے، کبھی جن سے، خود ہی ڈرانا شروع کر دیتی. جب آپ ان کو ڈرانے سے ہی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو بڑے ہو کے بہادری کہاں سے آئے گی؟ اور آپ دیکھیں گے جب تک آپ بچوں کو اندھیرے سے نہیں ڈرائیں گے وہ خود نہیں ڈریں گے. یا پھر کیا ہوتا ہے، ذرا بڑے ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ ڈرا دیتے ہیں، ورنہ انیشلی بچوں کے اندر وہ ڈر نہیں ہوتا. یا پھر بچے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کس چیز پہ پریشان ہوئے، کس سے ڈرے، کس چیز سے آپ کس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے، تو وہ انکانشیسلی انسان کے اوپر لیئر چڑھتی رہتی. ہوتا پتہ کیا، انسان اپنے ماحول سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس سے ایک سینس لیتا ہے اور ایک سبق سیکھتا ہے، خاموش نالج اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اب وہ ایک لیئر چڑھ گئی. اچھا اگلے دن کچھ اور دیکھا، وہ ایک اور لیئر، اگلے دن کچھ اور دیکھا. وہ روز جو کچھ دیکھتا نا ماں باپ کو کرتے ہوئے، آس پاس کرتے ہوئے، اس کی لیئر چڑھتی رہتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لیئر چڑھ کے اس کے اوپر ایک
خول بن جاتا ہے. اور جب تک پھر کسی ایسے کہ ہاتھ نہ چڑھے بندہ کہ جو خوب ہیمرنگ کر کے اس خول کو توڑے اور کسی کو اپنا آپ نہ پکڑائے تو انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. اور شخصیت جو ہے، جو اللہ نے نعمتیں انسان کو دی ہوتی ہیں، جو ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، جو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ساری اس خول کے اندر بند اور دب کے رہ جاتی، وہ نکھر کے ہی نہیں سامنے آتی. نہ انسان اپنی عقل استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈیسیژن لے سکتا ہے، نہ کچھ صحیح طور پر پازیٹیولی سوچ سکتا ہے، اور نہ کچھ کر سکتا ہے. اور خصوصاً جو مشکل ہوتی ہے پھر وہ انسانی معاملات کے اندر ہوتی ہے، انسانی تعلقات کے اندر. ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے، دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ انسان نہیں پروفیشنلز پیدا کر رہا ہے، انسان نہیں پروفیشنلز پیدا کر رہا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں، اگر اس کے فیلڈ کے بارے میں بات کریں، وہ اتنا بولے گا، اتنی باتیں کرے گا، کہاں تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے سامنے زندگی کے مسائل میں سے کوئی چھوٹا سا مسئلہ رکھ دیں تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مصیبت بن جائے گا. وہ اس چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مائنڈ کو اس طرح بند کر کے خاص مخصوص چیز کے اوپر اس طرح چلا دیا گیا، کیونکہ ہر کلچر کو اپنے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں نا. اب کنزیومر کلچر جو ہے، یا سیکولر کلچر، یا مٹیریل کلچر، یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کلچر کو اپنے لیے لوگ چاہیے، اسی کو سامنے رکھ کر ہر چیز تیار کی گئی. وہ ایک خاص ذہنی سوچ یا سانچہ بن جاتا ہے. پھر بچے اسی طرح سوچتے دیکھتے وہی کرتے ہیں. ساری کھیل کود تفریح، ہر رشتہ داروں سے ملنا، میل ملاقات، سب کچھ چھوڑ کر وہ کس میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے پروفیشن میں ہیلپ کرے گی. بہترین پروفیشنل روبوٹ نکلتے ہیں لیکن انسان نہیں نکلتے. اسی وجہ کہ انسانی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا؟ وہاں انسانوں کو ان کی انڈیویجول پرسنالٹی پہ رہنے دیا گیا کہ یہ پڑھو، سیکھو، اپنی عقل خود استعمال کرو، سوچو، اور مقصد اور نقطہ نظر آخرت کو رکھو. تو اس لیے یہاں پر کیا بتایا گیا کہ شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع. بدترین چیزیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، بدترین خصلتیں، وہ ایسی شح، ایسی بخیلی، ایسی گھٹن ہے جو انسان کو رلا دینے والی ہو. اسی لیے آپ دیکھیں نا، یہاں انہوں نے ترجمہ جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ بخیلی جو رلا دینے والی. روتا ہی رہتا ہے انسان، پھر صرف نیگیٹو تھنکنگ ہی رکھتا ہے. اور بزدلی جو دل نکال دینے والی، کہ بات بات پہ دل بیٹھا جائے اور دل ڈوب جائے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بہت دل ڈوبنا ہے، یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جب دنیا کی شدید محبت کا ہم شکار ہوتے ہیں نا، تو پھر دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی ہمارا دل لے بیٹھتا ہے. دین ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ چھوٹا کیا اور بڑا کیا، کوئی بھی نقصان ہو جائے تو کیا کرو، اس وقت کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ چیز چلے گئی، ہم بھی اللہ کے لیے اور ہم بھی واپس جانے والے. ہم نے کون سا بیٹھے رہنا ہے؟ کوئی پیارا چلا گیا دنیا سے تو ہم نے کہا یہاں بیٹھے رہنا، ہم نے بھی جانا ہے. مال چلا گیا، گھر چلا گیا، کچھ چلا گیا، یہ تو جانے والی چیزیں. کس نے کہا تھا یہ تمہارے پاس رہیں گی اور تمہارا کوئی حق ہے ان پہ؟ لیکن ہم ان چیزوں کو اپنا حق سمجھ کے اپنی مٹھی میں دبا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور کسی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی کھولنے کو تیار نہیں ہوتے. اسی لیے پھر ہم شیئر نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو. گھروں میں بہن بھائیوں کے درمیان بہت سے جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ شیئرنگ کی عادت نہیں ہوتی. ہر ایک صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق اپنی چیزوں کے اوپر پورا ہولڈ رکھنا چاہتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لڑائی جھگڑا، فساد، برے تعلقات آپس کے، اور ہر وقت چخ چخ، گھر کے اندر کوئی سکون باقی نہیں رہتا. تو شح جب ختم ہوتی ہے اور انسان اپنے چیزوں کو دوسروں کے ساتھ کھلے دل سے شیئر کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ جزا دینے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ صرف سخاوت نہیں، ایثار. دیکھیں ایثار جو ہے نا وہ اعلیٰ درجہ ہے، سخاوت پہلا درجہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے بخل اور ایک ہے ہرس. بخل کے مقابلے میں سخاوت ہوتی ہے، اور ہرس اور وہ جو شح ہے اس کے مقابلے میں ایثار ہوتا ہے. تو ایک ہے عام حالات میں کچھ دینا، اور ایک ہے اپنی ضرورت کاٹ کے دینا. تو یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق جو ہے کہ اپنی ضرورت پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا، یہ خود غرضی کے ساتھ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا.
خواہ وہ کسی کی مادی ضرورت ہو یا وہ کسی کی کوئی اور ضرورت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی مثالیں ایک نہیں بے شمار ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ کتاب آپ پڑھیں گے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، شح کا علاج سخاوت میں ہے، انفاق میں ہے، دینے میں ہے. تو کیا دیا جائے، کتنا دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، تو اس میں انشاءاللہ اس میں کافی حد تک ڈیٹیلز ملیں گی آپ کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دینے والے تھے. صفوان بن امیہ کا تو معلوم ہے نا آپ کو کون تھا، امیہ بن خلف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھا، بدترین دشمنوں میں سے امیہ بن خلف. مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد جنگ حنین ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار غنائم آئے. تو صفوان جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، اور اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس اس وقت دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی تھی وہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی. صفوان نے جب دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال، ایک بکری بھی کتنی قیمتی ہوتی. آپ بہت نفسیات جانتے تھے. ہمارے نفسیات کہنا بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے مقابلے. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا کہ اس وقت اس کا دل کیا چاہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا صفوان یہ لینا چاہتے ہو، جاؤ یہ تمہاری. وہ شخص اس کا حال کیا ہوگا، وہ تو آپے سے باہر ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا لوگوں مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقے کا ڈر نہیں ہوتا. وہ جو آپ کے دشمن کا بیٹا ہے، کسی دوست کا بیٹا نہیں ہے، ہم تو شاید دوست کے بیٹے کو بھی یہ سب نہ دیں، دشمن کا بیٹا ہے، اس کو آپ اتنا دے رہے ہیں اور وہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر بن جاتا ہے. لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ اس بات سے ڈرتے ہی نہیں. ڈر تو ہے ہی نہیں نا، جبن تو کوئی ہے ہی نہیں کہ انہیں اپنے بھوکا رہنے کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے دے دیا تو میرا کیا بنے گا. پھر ان لوگوں کے ہاتھوں آگے اسلام پھیلا تھا. لیکن دل میں اگر چھوٹی سی بھی شح اور وہ بخیلی اور گھٹن باقی رہ جائے اور سارے فائدے انسان صرف اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے سمیٹ کے رکھے، تو پھر کبھی بھی دین نہیں پھیل سکتا. تو اس کے لیے کیا ہے، جو بھی ہے دینے والا انسان بنے. یہ اقوال حکمت میں سے بتا رہی ہیں کہ چھوٹے برتن میں زیادہ پانی نہیں آتا، نہیں سماتا. اسی طرح چھوٹے دل کے ساتھ بڑی کامیابی نہیں ہوتی، بڑے کام نہیں ہوتے چھوٹے دل کے ساتھ. دانش مند یعنی عقل مند شخص وہ ہے جو بہت چاہے، یعنی بہت ساری خیر سمیٹنا چاہے، لیکن اگر تھوڑا ملے تو اس پہ بھی راضی ہو جائے، یعنی قناعت ہو اس کے اندر، حریص نہیں. حرص انسان کو کمزور بنا دیتا ہے. یہاں حدیث ہے ریاض الصالحین میں حدیث نمبر 560، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہیں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زریں ہیں، سینے سے ہنسلی تک. بس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ اس کے بدن پر فٹ بیٹھ جاتی ہے، یعنی وہ کھلنے لگتے ہیں ہلکے اور سپریڈ ہونے لگتی ہے اور نیچے لٹکنے لگتی، ہوتے 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 پاؤں تک چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی. یعنی وہ لباس اتنا پھیل کے نیچے چلا جاتا ہے، پورا انسان ڈھک جاتا ہے اس میں، اور اس کے نشان قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی. اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پہ چمٹ جاتا ہے، بس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے اور زیادہ دل تنگ ہو جاتا ہے. بخل کا نتیجہ یہ ہے. چلیے اگلی حدیث پڑھ لیتے. عن جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم کتاب البر والصلة. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے. اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا.
اب پڑھی. لفظی ترجمہ. ان جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان بے شک رسول اللہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الشح، بچو شح دل کی تنگی سے، فإن الشح، پس یقیناً شح نے اہلک ہلاک کر دیا، من اس کو جو کانا تھا قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو شح نے ہلاک کیا، حملہم اس نے اٹھایا ان کو، یعنی اکسایا، علی اس بات پر، ان یہ کہ سفکو وہ بہائیں، دماءہم اپنے خون، واستحلوا اور حلال کر لیں، محارمہم اپنی حرام چیزوں کو. جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شح یا بخل ایسی چیز ہے کہ جس سے کئی ایک خرابیاں نکلتی، یعنی اس سے بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں. مثلا کل میں نے لکھوائی تھی، کون کون سی؟ خود غرضی، خیانت، مطلب پرستی، بددیانتی، بے مروتی، بدسلوکی، تنگ نظری، لالچ، بدخواہی، شح ہے اس کے پیچھے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شح پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنا، قتل و غارت کا سبب بنا، کیونکہ جب انسان معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، دل کھلا نہیں کرتا، دوسرے کے لیے خیر و بھلائی نہیں چاہتا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی، دنگا فساد. اور پھر اگر وہ بڑھتی جائے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ قتل و غارت. تو آپ نے فرمایا کہ یہ شح پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکی، یعنی تمہیں بھی ہلاک نہ کر دے. اگر تمہارے اندر بھی شح آئی تو ایسا ہی ہوگا. حملہم اسی نے ان کو اکسایا، آمادہ کیا، انسفکوا دماءہم کہ وہ اپنے خون بہائیں، یعنی بھائی نے بھائی کو قتل شح کی بنیاد پر کیا، دل کی تنگی کی وجہ سے کیا. واستحلوا محارمہم اور انہوں نے حرام چیز کو حلال کر لیا، یعنی جیسے قتل انسانی حرام ہے، جان محترم ہے، تو اس کو انہوں نے حلال کر لیا. بل سولت لکم انفسکم امرا، اخوان یوسف نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کیوں ڈالا؟ حسد تھا، لیکن حسد کی بنیاد بھی کیا تھی؟ دل کی تنگی تھی کہ اس کی طرف کیوں توجہ ہے باپ کی. اب اپنے خون کے رشتے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اس مثال سے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر کے گھر میں ہے یہ بچے، باپ کو معمولی انسان نہیں ہے، اپنے معاشرے کا سب سے زیادہ نمایاں دیندار انسان ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی. اور پھر یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے؟ پیغمبر کے بیٹے. وہ کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام، پیغمبر کے بیٹے. کیا ان بچوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہوگی؟ اپنا خاندانی پس منظر یاد نہیں ہوگا؟ ہم کس کی اولاد ہیں؟ اس کا بھی تربیت پہ ایک اثر ہوتا ہے. عام طور پر ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے نام کی لاج رکھنا، دیکھو تمہارے باپ دادا کیا کرتے رہے، تم کیا کر رہے ہو. تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. لیکن یہ شح اور یہ دل کی تنگی ایسی چیز ہے، اور یہ خود غرضی ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جب آ جاتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا
وہ کس کی اولاد ہے، باپ کون ہے، اور ہمارے اس رویے سے باپ کو کیا تکلیف پہنچے گی. اگر انہیں یہ پتا ہی تھا کہ باپ کو بہت محبت ہے یوسف علیہ السلام سے، تو انہیں یہ بھی تو پتا ہوگا نا کہ اگر ہم نے اس بچے کے ساتھ کچھ کیا تو اس بچے کو نہیں باپ کو کتنی شدید تکلیف ہوگی. تو پھر انسان ان محترم رشتوں کا لحاظ اور پاس بھی بھول جاتا ہے جب خود غرض ہوتا ہے. جب انسان صرف اپنا فائدہ سوچنے لگتا ہے نا، تو بعض اوقات وہ قریب ترین رشتوں کا احترام اور محبت اور حق حقوق سب کچھ بھلا دیتا ہے. اسی چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا، ناجائز چیزوں کو اپنے لیے جائز کر لیا. ابن حبان کی روایت میں اس سے ملتی جلتی بات آتی ہے. آپ نے فرمایا ہرس سے بچو، یعنی شح سے بچو، کیونکہ اسی نے اگلوں کو اس کی دعوت دی اور انہوں نے خون بہایا اور انہوں نے رشتے کے حق کو کاٹا. وہاں یہ الفاظ زائد ہیں ابن حبان کی روایت میں. کیا؟ انہوں نے رشتے کے حق کو کاٹا. اب یہ بڑی اہم بات ہے. صلہ رحمی انسان کیوں نہیں کر پاتا؟ کیوں نہیں کر پاتا صلہ رحمی؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا. تنگ دلی ہے. بعض اوقات ایک بھائی اس کے بچے بہت محتاج ہو سکتے ہیں، لیکن دوسرا بھائی جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کیا سوچ کے نہیں بھائی کی مدد کرتا. اس کے لیے زیادہ اہم کیا؟ میرے اپنے بچے، میرا گھر، میرے بچوں کی تو ضروریات ابھی پوری نہیں ہوئی، میں اس کے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں. اسی لیے آپ نے دیکھو گے کہ بعض اوقات سگے بہن بھائیوں میں بہت اونچ نیچ ہو جاتی، بہت فرق ہو جاتا ہے، رشتوں کا حق بھول جاتا ہے. کیا چیز ہے پیچھے؟ سمپل ریزن، خود غرضی، ہرس، اپنے ہی فائدے سوچنا اور دوسروں کو بھول جانا. یعنی بعض اوقات صرف سٹیٹس کا فرق نہیں ہوتا، بلکہ صرف اپنوں کی چاہت ایسی کہ دوسروں کو بالکل اگنور کر دیا. کہ اپنے بچوں کو اگر سیر پہ لے جا رہے ہیں، آئس کریم کھلانے جا رہے ہیں، تو دوسروں کو پوچھا تک نہیں. یعنی اس قدر بے مروتی بعض اوقات ہو جاتی ہے. اور اس حدیث کے آخر میں بھی آتا ہے اور حرام کو حلال سمجھا، کیونکہ جب خود غرضی بڑھتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے نا کہ حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہو رہا ہے. اس کو تو بس اس سے غرض ہوتی ہے کہ جو بھی ملے مل جائے. ایک اور حدیث میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی ہرس سے تباہ ہوئیں. اسی نے ان کو فسق و فجور کے لیے کہا اور انہوں نے فسق و فجور کیا. یہاں ایک تیسری چیز کا پتہ چلتا ہے، یعنی شح سے کیا خرابی نکلی؟ فسق و فجور. خود غرضی اور ہرس اور بخل کی وجہ سے انسان ہر حرام، جائز ناجائز، غلط سلط کام کرنے کو تیار ہو گیا. تو اس کو فجور کیا؟ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر ہر فائدہ اپنے لیے سمیٹنا ہے. آپ کا حق ہے یا نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، سب نکال لو. اسی لیے بعض اوقات لوگ غلط قسم کے بینیفٹس کلیم کرتے رہتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے دے ڈونٹ ڈیزرو، یہ ان کا حق نہیں بنتا، لیکن وہ لالچ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بنا پر جائز ناجائز کا سب فرق بھول جاتا ہے، سب کا نقصان ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھیڑیے جو بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان کو اتنا برباد نہیں کرتے. 2 بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا نا. 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اتنا برباد نہ کریں گے جتنی مال اور جاہ کی ہرس انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتی ہے. کس کی؟ مال اور جاہ. مال تو مال ہے اور جاہ کیا؟ سٹیٹس، عہدہ. اس کی ہرس انسان کے دین اور ایمان کو برباد کر دیتی، اس سے بھی زیادہ جتنے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کو ہلاک کر کے خرابی کریں. ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنوں کو، یعنی رشتہ داروں کو چھوڑ کے، قریب والوں کو چھوڑ کے دور والوں کے ساتھ پھر احسان کر دیتا ہے، اچھا کر دیتا ہے اور اپنوں کو بھول جاتا ہے. اس کی بھی کیا وجہ ہے؟ کیا نفسیات ہے اس کے پیچھے؟ ایک تو یہ کہ یہ برابر نہ آ جائے، دوسرے یہ کہ
اپنے لے کے بھی تعریف نہیں کرتے نا، ریٹرن نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کسی غیر کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کو احسان مانتا ہے اور آپ کی ناموری کرے گا، آپ کو شہرت ملے گی، آپ کو شکریہ ادا کرے گا اور وہ آپ کو شاید ریٹرن بھی کرے. تو پھر انڈائریکٹلی تو وہی خود غرضی ہے نا، فائدہ تو اپنا ہی ہے نا. اور جب اللہ کے لیے ہو تو انسان پھر یہ دیکھتا کہ اللہ نے کیا ترتیب بنائی ہے، پہلے کس کا حق ہے، پھر کس کا، پھر کس کا. وہ اندر سے باہر کی طرف جاتا ہے. پھر انسان یہ چیز نہیں ڈھونڈتا کہ مجھے واپسی میں کیا ملے گا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ضرورت کہاں زیادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو سب سے آگے تھے صدقہ خیرات کے معاملے میں، لیکن تھوڑی سی جب ٹھیس پہنچی تو انہوں نے انسان ہونے کے ناطے یہ فیصلہ کیا کہ جس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے میں بھی اس کو اب آئندہ کچھ نہیں دوں گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. کس قدر خوبصورت انداز ہے، ان لفظوں کو دیکھ کے بھی پیار آتا ہے جس طرح لکھے ہوئے ہیں نا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس انداز میں کہہ رہے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ یہ معاف کر دیں. یعنی امیجن کریں حضرت ابوبکر کو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی فرما رہے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. نیا صفحہ کھولو، نیا پیج الٹو، لیٹ اسٹارٹ اگین. یعنی معاف کرنا ایسا کہ بالکل آؤ نئی ٹرم سے شروع کرتے ہیں، پچھلی سب باتیں بھلاؤ. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم. یہ کہہ رہی ہے کہ معاف کرنا آسان ہے، درگزر کرنا مشکل ہے. واقعی مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ کہ جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا اجر اور اس کی اتنی ہی بڑی خیر اور اس سے اتنی ہی بڑی برکت پھوٹتی. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو چیز آپ نفس کے خلاف جا کے کریں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ دنیا میں اس کا آپ کو صلہ نہ دکھائے. ان انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی خرابیاں کرتے ہیں اور اللہ کو تو سب پتہ ہے، اندر باہر پتہ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، وہ ہم پہ رحم کرتا چلا جاتا ہے. تو ہمارے اندر بھی دوسروں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے راستے میں نہ دینا بخل ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مال ہو یا پھر کسی کا قصور معاف کر دینا. کیونکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. تو کیا دینا یہاں؟ دونوں میں کیا ہے؟ کاظمین الغیظ میں کیا ہے؟ عافین عن الناس میں کیا ہے؟ معافی تو ہے، دوسرے کو اپنے غصے کے یا عتاب کے نشانے سے بچا لینا. اور عافین عن الناس بھلا دینا، معاف کر دینا، درگزر کر دینا. ایسے ہی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو اللہ آسان بھی کر دیتا ہے، مشکل نہیں رہتا. اور اگر آپ پالنا چاہیں تو پالے رکھیں. مشکات کی روایت میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین. انسان کے اعمال ہر ہفتے 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار اور جمعرات کو. اسی لیے آپ 2 دن کا یہ روزہ رکھا کرتے تھے نفلی. آپ نے ایک اور موقع فرمانا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جس وقت پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، الا عبدن، سوائے اس بندے کے، بینہ و بین اخیہ شحناء، کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہے. فیقال، کہا جاتا ہے اترکو ہذین، ان دونوں کو چھوڑ دو، حتی یفیئا، یہاں تک کہ یہ دونوں پلٹ آئیں، صلح کر لیں، اصلاح کر لیں. غل کی وجہ سے انسان معاف نہیں کرتا نا. شحنا جو ہے وہ شح نہیں ہے، لیکن شحنا اور شح کا ایک کنیکشن ہے. عداوت اور کدورت انسان اپنے اندر کیوں رکھتا ہے؟ کہ دل کی تنگی کی وجہ سے، ورنہ تو دل کھولے اور باہر پھینکے سب. اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ساری زندگی بھی کرتے رہے اور ایک موقع پہ آ کے اگر ہم ضد بار کے بیٹھ جائیں تو ولیعفو ولیصفحوا کی بات ہے.
شح کا علاج جو ہے وہ سخاوت اور ایثار ہے. حضرت ابوبکر جتنا دیتے تھے اس سے دگنا کر دیا بعد میں، کیونکہ صرف ولیعفو نہیں کیا، ولیصفحوا بھی کیا. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کل سٹنجینس پہ ذرا ڈال کے دیکھا تو بہت فنی چیزیں سامنے آئیں. جب میں نے وہ ورڈ ڈال کے دیکھا تو اس میں بہت ساری چیزیں آئی ہوئی تھیں. سب سے زیادہ جو مجھے لگی آئی کیچنگ وہ تھی کہ ریلیشن شپس میں کس طرح سٹنجینس ہوتی ہے. تو جیسے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ سپوز کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، تو اس میں آپ کی وائف آپ کے لیے بہت کچھ اچھا کر رہی ہے اور آپ کو بہت آرام بھی دے رہی ہے، ایوری تھنگ وہ آپ کے لیے کر رہی ہے، لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو آپ اپریشیشن کے کوئی جملے نہیں بولتے اس کو، لیکن آپ اس کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ تم نے بہت اچھا کیا، یا آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، یا یہ کہ جو قربانی کر رہے ہیں آپ اس کو نہیں بتا رہے. تو اس میں انہوں نے بچوں اور والدین کا بھی دیا ہوا تھا کہ اگر بچہ آپ کا گریڈز لا رہا ہے تو آپ اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یو ڈیڈ ویری ویل اور سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن اگر وہ تھوڑا سا بھی اس کے گریڈ کم آتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتے، آپ کا دل وہاں فوراً تنگ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزوں نے لکھی. تو مجھے بہت اچھی لگی بات کہ صرف کسی شخص سے بعض اوقات واقعی ہوتا ہے کہ ایک یہ جملہ منہ سے نکالنا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے لوگ. یا یہ کہ مجھے تم سے محبت ہے، سمپل سی بات ہے کہ مطلب ہم اگر بہنوں میں ہی دیکھیں تو ہم نہیں کہتے یہ باتیں، اکثر ہم اپنے آپ میں ہولڈ کر کے رہ جاتے ہیں. نہیں، ایک بالکل درست بات ہے کہ تعلقات کی خرابی کی جڑ ہی یہی ہے. یہ بھی اسی میں آتا ہے، دل کی تنگی میں سے کہ سلام نہیں کرتے، کسی کو کھلے دل سے ملتے نہیں، خود اس کے پاس نہیں جاتے، حال نہیں پوچھتے، آگے نہیں بڑھتے، اندر ہی اپنے ہی اندر رکے رہتے ہیں، اکڑے رہتے ہیں، دوسروں میں دلچسپی نہیں لیتے. کون پاس بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے کہ سارا دن بعض اوقات کوئی ساتھ بیٹھا اور آپ کو یہ یاد نہ ہو کہ آج میں کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کلاس میں. اس کے لیے وہ دعا بہت اچھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. تو جبن اور بخل لگتا ہے دونوں کا کوئی چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے یہاں بھی دونوں کو اکٹھے ہی منشن کیا گیا. اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے، بخل ہی سے جبن پھوٹتا ہے. جب آپ بخیل ہوتے ہیں اور چھوٹا سا نقصان بھی برداشت نہیں کرتے اور اس کو سہنا نہیں چاہتے تو اس سے پھر بزدلی بھی آ جاتی. بالکل سکھانا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں اور جب کوئی ماڈل سامنے نہ ہو تو پھر ان کو کہہ کے سکھانی پڑتی. اگر انسان اس بات پہ یقین رکھے نا کہ ایک دن تو ہر چیز نے چھننا ہی ہے، جانا ہی ہے، کہاں تک ہولڈ کر کے رکھے، کہاں تک پکڑیں گے اس کو. جو چیز جانی ہے اسے اپنے ہاتھ سے دے کے صدقہ کمائے اپنے لیے. چلیے ٹھیک ہے، دعا مانگ لیتے پھر. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.